اچھا سید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہماری باتیں ہو گئیں اس ٹاپک کے حوالے سے، احادیث، قرآن کریم، اقوال، تکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، کچھ قصے جو اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں کہ یہ ہر صورت آپ کے اندر سے ختم ہونی چاہیے چیز، اس کو ذرا جو ہے وہ پرومننٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیں ہم اس کی تاریخ سے مثال دیں گے، اور بہت بڑے بڑے نام جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جیسے کہ ابلیس سب سے بڑی پہلی جو ہے کائنات کی اس انداز سے ہستی کہ ایک فرشتہ تھا اور اس نے تکبر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور تمام فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ میں اور اس کو سجدہ کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس نے تکبر کیا، تکبر کیا، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ لعنتی ہو گیا، قیامت تک کے لیے ابلیس بن گیا۔ لیکن کیونکہ اس نے عبادت کی تھی، اس لیے اللہ نے اس نے جو کہا کہ مجھے اے اللہ جو ہے میں نے اتنی تیری عبادتیں کی ہیں تو مجھے ایک اختیار دے۔ وہ خدا نے پوچھا کیا اختیار چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں نے تیری عبادت کی ہے، ٹھیک ہے تو نے مجھے یہاں سے ابلیس بنا دیا ہے، ٹھیک ہے درگاہ سے دور کر دیا ہے اپنے، لیکن میں تیرے بندوں، تو خدا نے کہا ٹھیک ہے چاہ، لیکن جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان کو تو نہیں بہکا سکتا۔ ابلیس پہلی مثال، سب سے بڑی کائنات کی مثال، جو کہ ایک فرشتہ تھا، اس نے تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی بھی ہو گیا، دوزخی بھی ہو گیا۔ دوسری بات اسی طریقے سے فرعون، نمرود، شداد، جس نے اپنی جنت بنا دی، نمرود نے، ٹھیک ہے، تکبر کیا کہ میں خدا ہوں۔ کون سی جنت؟ تم لوگ کہتے ہو کہ جنت جو ہے جنت اور جہنم موجود ہے، کہاں ہے؟ یہاں تو جنت میں بنا رہا ہوں جنت، تم تو خیالی باتیں کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی اور اس طریقے سے ہوگا، کوئی خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں بناتا ہوں جنت، جنت بنائی، اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، اور لیکن دیکھیں خدا نے اس کو جو ہے اس کی جنت میں قدم بھی نہیں رکھنے دیا۔ جیسے ہی وہ جنت بنانے کے بعد جب وہ جنت کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو دروازے پر پہنچا، جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا، اس کی جنت کا جو اس نے بنائی تھی دنیا میں بظاہر کہ ساری نعمتیں رکھ دی اس نے سیدھا اپنا قدم اٹھایا جنت میں رکھنے کے لیے، اپنی جنت میں رکھنے کے لیے، اسی وقت خدا نے کہا اسرائیل علیہ السلام کو اس کی روح قبض کر لو۔ اسی وقت وہ اپنی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکا اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کے نچلے طبقے میں بھی چلا گیا۔ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی مثالیں، اس کی مذمت کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا مختلف سورہ ہیں، ان کی آیات میں موجود ہے، جو تکبر کرتے ہیں، جو زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، ان کے اوندھے منہ زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے جس کو کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اور حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو ابھی پروگرام کے شروع میں جس چیز کو کوٹ کیا کہ جو انسان زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، غرور کے ساتھ چلتا ہے، زمین نیچے سے بھی لعنت کرتی ہے، اوپر سے بھی لعنت کرتی ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، یہ مختلف جو ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث تکبر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تکبر، اچھا اب تکبر جو ہے اس سے ایک اور جو سب سے خطرناک جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے نفس امارہ۔ جو انسان تکبر، خود پسندی کے بعد تکبر کی منزل پر آیا، اب جب اس کا تکبر بڑھا، اس کے اندر نفس امارہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا نفس امارہ بہت شدت سے کہ جو اس کو، اور نفس امارہ کا کام صرف اور صرف برائی پر ابھارنا ہے، اس کے ذہن کو سن کر دے گا، وہ اچھی چیزوں اس سے دماغ سے محو ہو جائیں گی اس کے، اور وہ مسلسل اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھ رہا ہے، پیسہ ہے تو بہت پیسہ ہے میرے پاس ہے، شہرت ہے تو میرے پاس ہے، علم ہے تو میرے پاس ہے، خوبصورت ہوں تو میں ہوں، اس انداز سے اپنے گرد ہی وہ جو ہے وہ گھومنا شروع ہو جائے گا، ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد جالے بنتے رہے گا اور آخر میں اسی میں مر جائے گا۔ تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ کا نچلا درجہ، نچلا طبقہ ہے۔
یہ احادیث میں موجود ہے باقاعدہ کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک مومن، وہ مومن کے جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں تکبر جیسی بیماری موجود ہے، روحانی بیماری تکبر جیسی موجود ہے، تو وہ بھی اگر جنت میں جائے گا تو وہ اس طریقے سے جائے گا کہ اس کو فشار قبر بھی ہوگا، اس کو مرنے کے بعد برزخ کی منزلوں میں عذاب سے گزرنا ہوگا، اور کئی سال، کئی ہزار سال تک وہ آگ میں رہنے کے بعد پھر جائے گا جنت میں. تکبر کرنے والا مومن کہ اس نے سارے کام کیے لیکن تکبر اس کے دل میں، جنت میں ایسے نہیں جائے گا. وہ ساری تکلیفیں اٹھا کے، قبر کی تکلیف اور اس کے علاوہ فشار قبر کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، بہت اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. اسی طریقے سے فشار قبر کے بعد اگلی منزل جو شروع ہو جائے گی مرنے کے بعد، برزخ کا سفر، اس کے اندر مختلف جو انسان نے کام کیے ان کے عذاب اس کو فیس کرنے پڑیں گے. اور اگر اس نے اچھے کام کیے تو اسی جو ہے برزخ میں اس کو جو ہے مختلف قسم کی نعمتیں عطا کی جائیں گی. برزخ کا جو سفر ہے قیامت تک کا، مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت تک کے درمیان کا جو راستہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. اسی میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ عذاب جو اس نے کام کیے عذاب بھی اس کو بھگتنے پڑیں گے اپنے اعمال کے حساب سے، اسی میں اس کو جنت جیسی سہولتیں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ جو تکبر کرنے والا ہے اگر مومن بھی ہے، اس کو اس برزخ میں عذاب جھیل کر پھر جنت کی طرف جانا ہوگا. اور یہ عذاب کوئی ایک دن کا، یعنی ہمارے دنیا کا جو 1000 سال اور قیامت کا برزخ کا 1 سال، 1000 سال یہاں کے 1 سال، 1000 دن یہاں کے، وہاں کا 1 دن. اب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے عذاب انسان کو برداشت کرنے پڑیں گے تکبر کرنے والوں کو. اب تکبر، جیسے کہ ہم نے اس کو بات کی تکبر کو ختم کیسے کیا جائے، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ہماری اپنی شخصیت سے منسوب ہیں. جیسے خوشامدیوں سے پرہیز. جو لوگ آپ کی میری بہت زیادہ خوشامد کرتے ہیں، بہت زیادہ خوشامد کرتے ہیں، ان سے پرہیز کریں. جتنی زیادہ آپ کی خوشامد کی جائے گی اتنا زیادہ آپ کے اندر بڑا پن، آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا. ایسے لوگوں سے دور رہیں جو خوشامدی ہیں. یہ ایک اور جو اس کا حل ہے تکبر سے دوری کا. اس کے علاوہ جو لوگ آپ کی منہ پر تعریف کرتے ہیں، منہ پر تعریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت قسم کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ جو انسان تمہارے منہ پر تعریف کرتا ہے اس کے منہ پر خاک پھینک دو. جو تمہاری منہ پر تعریف کرے اس کے منہ پر خاک پھینک دو، کیونکہ وہ آپ کا فائدہ نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا کر رہا ہے کہ جو آگے جا کے آپ کو جو ہے خدا سے دور کر دیں گی. اور اس کی سب سے پہلی منزل جو ہے خود پسندی، اس کے بعد تکبر. جیسے ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کرتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، تو اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوتا ہے. یہی چیز آگے بڑھتی ہے تحقیر کی طرف لوگوں کی، کہ ان کو جب وہ کم حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ منزل پھر تکبر کی شروع ہوتی ہے. خوشامدیوں سے پرہیز کریں. منہ پر اگر آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے اس تعریف کو آپ رد کر دیں کہ بالکل بھائی میں اس قابل نہیں ہوں. مثال کے طور پہ عاجزی انکساری دکھائیں کہ آپ میری اس انداز سے تعریف نہیں کریں، مجھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کہ بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. بالکل ایسے. اچھا سید صاحب، ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں بس. تو جاتے جاتے کوئی نصیحت، کوئی پیغام جو اپنے ویورز کو، نوجوانوں کو، مجھے دینا چاہیں کہ کون سے ایسے اعمال، پرومننٹ اعمال جو میں کہوں کہ شارٹ کٹ کیز ہوں، جو شارٹ کٹ تو خیر غلط لفظ ہے لیکن آسانی سے ان پہ امپلیمنٹیشنز کر دی جائیں، وہ چیزیں بتا دیجیے گا تکبر سے بچاؤ کی. لیکن اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں تکبر سے بچنے کے لیے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عجز و انکساری آپ کے اندر، میرے اندر پیدا ہونی چاہیے. تواضع، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کے اندر سے تکبر ختم ہوگا. خدا کے لیے کام کریں، تواضع کریں لوگوں کی، اس سے دل نرم ہوگا، تکبر ختم ہوگا. اس کے علاوہ جب آپ اپنا اخلاق اچھا کر لیں گے، اپنی زبان، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہے، زبان شیریں ہے،
تو اس کے لیے بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں محاورہ ہے کہ زبان شیریں ملک گیریں، یعنی اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو آپ جو ہے وہ ملک پہ، دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک اور ہے کہ چونٹیاں جو ہیں، چونٹیاں وہ مٹھاس پہ جمع ہوتی ہیں، تلخی پہ۔ نمک کے اوپر آپ چونٹیوں کو نہیں دیکھیں گے، آپ چینی کے اوپر چونٹیوں کو دیکھیں گے۔ چونٹیاں مٹھاس پہ جمع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے نشیب، جو کہ ایک گہرا کھڈا ہے ایک جگہ پہ، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، بارش کا پانی وہ چٹانوں پہ نہیں رکے گا، وہ نشیب میں آ کے جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس انداز سے جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، عزت و انکساری پیدا ہوگی، ہماری زبان میں مٹھاس پیدا ہوگی، خوش اخلاق ہوں گے، کہ جو رسول اکرم کی سیرت ہے، جو کہ ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے، تو پھر ہمارے اندر سے اس طرح کی جو گندی صفات ہیں، جو کہ حیوانی صفات ہیں، روحانی بیماری ہے، قلبی گناہ ہے، تکبر، ایسی چیزیں ختم ہوں گی۔ ویور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ساری باتیں غور سے جو ہے وہ سنیں اور کوشش کریں کہ جتنی حد تک ہو سکتا ہے وہ ان پہ امپلیمنٹیشن کریں۔ اور ایزیسٹ وے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات جو کہ پیغمبر اور ان کے نمائندوں کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشنز کریں، صلہ رحمی کریں اور گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنک ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے۔ اگر آپ بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ انٹر لنک سمجھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہر پیرامیٹر پہ کوشش کریں گے کہ آگے کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں، تو انشاءاللہ ایسی چیزیں آپ کے اندر سے بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں تو اپنی فطرت پہ ہی جائیں یا اس سے قریب تر جائیں، تو انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو خیر ہے ہی اجر کافی زیادہ۔ ہماری ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ان کو اسپریڈ کریں، شیئر کریں، ہمارے پیجز کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، پیجز کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید اپنے کمنٹس کر کے بتائیں کہ کس چیز کی یا کس ٹاپک کی آپ کو نیڈ ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے جو آپ لوگوں کی طرف سے آئے گی رائے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے کو بہت ہی قیمتی ہے۔ سپورٹ کریں اس تسلسل کو آگے لے کر چلنے کے لیے، اور ہمارے گیسٹ جناب اظہر علی سید صاحب اور اپنے ہوسٹ کو سید منتظر کو شو عامل آن لائن سے دیجیے اجازت۔ نیکسٹ ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔